ختم نبوت کے مجاہد پیدا ہوتے مبلغین علماء ربانیین کی تبلیغ و تقریر و تحریر سے گئے، لیکن سلیکشن پروردگار آپ کر دے۔ پھر بولو ذرا۔ اس واسطے اللہ دا خاص کرم ہے اس ماں تے جس ماں دا پتر ختم نبوت دا مجاہد۔ اللہ دا خاص کرم ہے اس پیو تے باپ تے جدی حلال کمائی دی وجہ نال پتر گویا، ٹھگ باز، پھڈے باز، جوئے باز، کبوتر باز نہیں بنیا، بلکہ اپنے دور دا شہباز اور محمد دے دین دا ممتاز غازی ممتاز حسین قادری۔ ایک باری پھر بولو، اے سلیکشن میرا رب کر دے۔ ساڑھے ورگے ہزاراں لوگاں دی موجودگی اندر میرا رب جدو ختم نبوت لئی چنن تے آوے تے پھر ویل چیئر تے بیٹھن والے ایک معذور نو انج سلیکٹ کرے کہ وہ فیض آباد دی پل تے طاقتور قوتانو او دی گردن مروڑ کے دس دے وے اسا دولت تے مال تے نظر نہیں رکھ دے، اسا آمنہ دے لال تے نظر رکھنے ہیں۔ اس واسطے یاد رکھو ہر معاملے اندر غور و خوض، تفکر، سوچ بچار ضروری، لیکن ختم نبوت کے مجاہد بن کے عالم کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہر ایک طاغوتی ایجنٹ کو یہ پیغام اس جرت سے دو کہ وہ جو سپیس نکال کے اپنے گماشتوں کے ذریعے جو اس انداز سے گھسنا چاہتا ہے اس کو برملا بتا دو کہ دلال اور بروکر پیدا کرنے والی مائیں باز ہو چکی ہے۔ امیر ملت کا فیضان، شاغل آسانی کا فیضان، حضرت امام احمد رضا میرے علی کا فیضان اب میدان عمل میں ہے۔ جتنے بڑے عہدوں منصب پر بھی کوئی بیٹھ کر قادیانیت کی سہولت کاری کرے گا، ہم اپنے پاؤں کی ٹوکر سے اس موذی کی فکر کو روک کے بتائیں گے کہ اگر اس معاشرے میں ملالہ جیسی بدکار پیدا کرنے والی مائیں ہیں تو امام رضوی کی صورت میں ختم نبوت کے چوکیدار پیدا کرنے والی بھی مائیں ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور شریف آپ کے لیے ختم نبوت کا وہی فیضان بانٹ رہا ہے جو ایک صدی قبل یہاں سے ایک مضبوط و بنا آواز اٹھی اور اس نے عالم کفر کو مجبور کیا تھا۔ سید مدثر حسین شاہ اسی فکر کے امیر ہے جس فکر کو لے کر امیر ملت نے کہا تھا جب حکیم نباس طبیب کہہ رہے تھے آرام کرو طبیعت ناساز ہے، رکو، فرمایا میری چار پائی اٹھاؤ اور سیال کوٹ کے چوک میں رکھ دو اور علماء کو کہو جب تک میری سانسیں چل رہی ہے حضور کی عزت کا دفاع یوں کرے کہ ڈوری سانسوں کی کٹے۔ مجھے ماں کا ہوش میں لے کے فرمائے کہ جماعت علی تو میرے محمد عربی فرمائے میری عزت کا پارا دینے کا حق ادا کر کے آئے۔ اس معاملے کو عام نہ سمجھا جائے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان پیروں کو، مولویوں کو، دانشوروں کو، تاجروں کو، ٹیچروں کو، مبلغوں کو، کاشتکاروں کو، ذمہ داروں کو، جنہوں نے ہر دور میں سہولت کار کو بڑے
سے اس کو روکا اور اس کو احساس ہوا یا نہ ہوا یہ اس کے نصیب کی بات ہے. بتانا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ختم نبوت کا پہرا دینے والے مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. بیٹھے ہو آستانہ علیہ علی پور شریف میں، یہ بارش موسم ناسازگار کے باوجود آنے والے بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے والوں، ہم محمد عربی کے غلام اپنا سب کچھ قربان کریں گے. اگر دنیا آزمانا چاہتی ہے تو ہمیں موت کے لیے آواز دے. ہم سے پہلے ہمارا فیڈر پیتا ہوا بچہ اگر عالم کفر کے دریوزہ گرو کو حیران کر کے قابل حیرت رسپانس نہ دے تو محمد کا نوکر نہ کہنا. یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کرے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. ہم نے آج کے اس ماحول میں محترم قاضی القضا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھ کر ایک نامناسب فیصلہ دینے والے اس قاضی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ مہربانی کرو، آپ کسی اچھے حکیم، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ. اگر منہ کی بواسیر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کے ذرا استقبال کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اسلام تاجدار ختم نبوت، تشریف رکھیے. جزاکم اللہ. آپ کو اس لیے کھڑا ہونے کی زحمت دی. ہمارے آج کے مہمان بہت دور سے آئے، پنجاب کے آخری کنارہ سے تشریف لائے. شیخ الحدیث و تفسیر، کئی کتابوں کے مصنف، اور ہر باطل قوت کو بڑی طاقت و جرت کے ساتھ للکارنے اور لتاڑنے والے. الحمدللہ ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب اپنوں میں چھپے کوئی ناسبی اور رافضی جب کسی کے اشارے پر توہین آمیز یا گستاخی پر مبنی کوئی بات کرتے ہیں تو یہ دور بیٹھ کر بھی ایسی چوٹ لگاتا ہے. مردانہ وار جرت اور غیرت سے کہ الحمدللہ کشمیر تک پھیلے ہوئے پاکستان کے بارڈر پہ بیٹھنے والا ہر سنی کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بات آل بیت کی ہو، بات اصحاب رسول کی ہو، بات ختم نبوت کی ہو، آپ نے ہمیشہ ڈٹ کر پارا دیا. علامہ صاحب ہمیں آپ پر فخر ہے. علامہ عبد المجید صاحب سعیدی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ ہمارے اس دور سے آنے والے معزز مہمان کی خدمت میں یہ تاثر پیش کریں کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. تواڈی گل کی تواڈی، آپ تھکے نہیں بیٹھے. تو عرض یہ ہے، انہوں نے جو فیصلہ دیا، ہم نے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ سکم ہے، کمزوریاں ہیں. اپنے عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے اس فیصلے کو آپ بیان کرتے ہوئے اس کے احتیاط کو اور اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہیں. آپ کی خدمت میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ اہل سنت کا ذمہ دار اور انتہائی اہم سٹیج ہے. کیونکہ موصوف کو ایک بیماری ہے زیادہ بولنے کی، اور وہ بعض اوقات بولتے بھی ہیں تو پھر بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن ان کی پریشانی یہ ہے کہ اس عہدے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے سامنے
فلاں فلاں پارٹی اور فلاں فلاں شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ عام بندے کی بات میں اور اس بارگاہ کی بات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، یا سانسیں بھی حساب سے لینا پڑتی ہیں۔ ایک باری پھر بولو ذرا۔ تو انہوں نے اس پہ کہا اور بات کرتے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے اور یہ بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طاقت کو کمزور سمجھا گیا اور سمجھا جا رہا ہے وہ ہے محراب و منبر، لیکن اللہ سلامت رکھے میرے وارثان محراب و منبر کو کہ ان کی غیرت اور جرت مند آواز سے اس بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو، انا پرست کو بھی یو ٹرن لینا پڑا اور وہ بات ان کو سمجھ آ گئی۔ اس پر ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہم کیونکہ ضدی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے اور شکریہ آپ کا، شکریہ آپ کا۔ بس ہم یہی کہتے ہیں جج بننا اور ہوتا ہے، مفسر بننا اور ہوتا ہے۔ وہ نہ بنو جو آپ نہیں ہیں، وہ بنو جو آپ ہیں۔ اس کے لیے بھی کچھ اصول ضابطے موجود ہیں۔ یہ ناراض بیٹھے ہوتے سلام پڑھ لئیے، تھوڑا جا پھر انج نہ بولو نا، کیونکہ میں پہلی باری تھوڑے سامنے نہیں کھڑا ہویا، جی اللہ نے کچھ چند دن لکھے نے تے آخری باری بھی نہیں کھڑا ہویا۔ توجہ ہے نا؟ انج بھی نہیں ہے کہ میں آئی ہوئی ہے میں ساری سنا کے جانی ہے۔ میں تو یہاں اس آستان